عائز اسلمی سے زنا ہوا، ابو بکر کے پاس گئے، زنا ہو گیا، کہنے کہ چپ کر، توبہ کر، معاف ہو جائے گا، چین نہیں آیا۔ عمر کے پاس گئے، زنا ہو گیا، کہ چپ کر، توبہ کر، معاف ہو جائے گا، پھر چین نہیں آیا۔ پھر گئے ثابت بن حزال کے پاس، یہ انصاری صحابی ہیں، کہ جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ ان کو بتایا تو میں قربان جاؤں، کہ جی میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ اپنے نبی کی رحمت تو دیکھو، سیرت پڑھو۔ آج کا میڈیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ حقوق العباد کیا طاقت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، کسی ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کر دو اور زمین کے انسانوں نے بھی کہا کر دو، آدم سے لے کر آخر انسان، دنیا کے انسانوں نے بھی کہا اس کو مار دو، اور آسمان سات کے فرشتوں نے کہا اس کو مار دو، اور ہے بے گناہ تو میرے نبی کا۔ السلام علیکم، طارق جمیل صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، شکریہ۔ فرمان ہے اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے انسانوں فرشتوں کو ایک بے گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے۔ حقوق العباد اتنی طاقتور چیز، ایک کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت سنگین معاملہ ہے۔ لوگوں کے حقوق اور عزتوں سے کھیلنا، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، آپ نے مجھے پھر چلا جاتا نے کوئی نہیں کیا، وہ ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، وہ چلا جاتا نے کوئی نہیں کیا، تو پھر ادھر ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، وہ چلا جاتا نے کوئی نہیں کیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، 4 دفعہ ہو گئی تو آپ چپ ہو گئے، کہ 4 دفعہ اقرار کے بعد گنجائش ختم ہو گئی تو آپ نے ایک اور راستہ نکالا۔ اے بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو اب اس کو اٹھا دیتے، حد ختم کر دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، یہ تدبیر بھی نہ چلی۔ آپ نے 6 دفعہ ترتیب بنائی اس کو بچانے کی، دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں تو نہیں ہے، اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نشے بھی نہیں ہے۔ جب ان پر حد لگی تو 2 صحابی آپس میں کہنے لگے اچھا خاصا اللہ نے چھپایا تھا، آ کے گدھے کی موت مر گیا، آپ نے سن لیا۔ آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک گدھا مرا پڑا تھا، پیٹ پھٹا ہوا، آپ نے کہا بھئی ادھر آؤ، وہ دونوں آگے، کہ اس کا گوشت بیٹھ کے کھاؤ میرے سامنے۔ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اس کا ناپاک حرام مردہ؟ کہ ابھی جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ اس سے زیادہ تم نے ناپاکی کا قدم اٹھایا ہے، تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ غامدی عورت آ گئی، یا رسول اللہ غامدیہ، امرہ غامدیہ، مجھ سے بھی گناہ ہو گیا، مجھے بھی پاک کریں، اور مائز کی طرح مجھے مت کہیں کہ تو نے نہیں کیا، ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں اس کا حمل ہے۔ تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے کہا پہلے بچہ پیدا کر پھر آ، تاکہ 9 مہینے گزریں گے یہ بھول جائے گی، اس کے اندر ایمان کی حرارت تھی، وہ 9 مہینے بعد پھر آ گئی، کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ ماں بننے کے بعد کوئی موت قبول کرتی ہے؟ آپ نے پھر دوسرا راستہ کہ جا اس کو دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے پر آئے پھر اس کو میرے پاس لیا، 2 سال دودھ پلا، 2 سال 9 مہینے گزر گئے، اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا۔ تاریخ ایسے نمونے پیش کرنے سے عاجز، جو سمت کو ایسی تعریف ملی ہو، کیا میرے پاس تو الفاظ کوئی نہیں، صرف احساسات ہیں جنہیں میں الفاظ کا جامع پہنا نہیں سکتا۔ بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے وہ روٹی کھا رہا تھا، ایک ہاتھ سے ماں کو پکڑا ہوا تھا، کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، اب آپ کسی کے حوالے کریں، میرے اوپر حد قائم کریں۔ تو آپ قربان جاؤ، آپ نے کہا کون ہے جو اس بچے کا باپ بنتا ہے اور جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی ضمانت دیتے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو پالوں گا تو جنت میں میرا ساتھی، یہ تو حرامی بچہ ہے، تمہارا معاشرہ کیا کہے گا؟ سیرت پڑھو،
یہ ساری باتیں میں کوئی اپنی طرف سے کھڑ کے تھوڑے بیان کر رہا ہوں. تو تمہیں پتا چلے گا کہ انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کیسے ہوتا ہے. اس پر حد قائم کی گئی، اس کے خون کا فوارہ چھوٹا حضرت خالد بن ولید کے جسم پہ پڑا تو انہوں نے ایسی سخت بات کی کہ گناہ کرتی ہیں پھر اپنے آپ کو بھی ہمیں مصیبت میں ڈالا. خالد خاموش ہو جا. اس عورت نے وہ توبہ کی ہے، پورے مدینے پہ تقسیم کرو، سب کی بخشش ہو جائے. تو میرے عزیزو، میرے آخری چند نصیحتیں ہیں. امت بن کے چلو، مسلمان بن کے چلو. یہ جو تفریق ڈالی ہے ہمارے خطیبوں نے، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اپنے مسلک پہ چلو. اوروں کے لیے ہاتھ یوں رکھو، سینے تنگ نہ کرو، ہاتھ تنگ نہ کرو. قرآن کو مطالعہ کرو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. آپس میں کبھی نفرتوں کی دیوار جنگ نہ کھڑی کرو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو. ماں باپ سے لڑے ہو، جا کے اٹھ کے معافی مانگ لینا. بہن بھائیوں سے لڑے ہو، اٹھ کے معافی مانگ لینا. بیوی سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی شادی شدہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بیوی کا خاوند سے جھگڑا ہے، آئے ہوئے ہیں، آپس میں صلح کر لو. خاوند بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ جب یہ لڑ کے صلح کرتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے. تو بچے آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو، گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں اور ہاسٹل لائف میں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی توڑ کے نا ایک دوسرے کے گلے لگ کے ایک دوسرے کو پیار دو. خود پہل کرو، جا کے سلام کرنے میں پہل کرو، تو اللہ کے فضل و کرم سے تم اللہ کے محبوب ترین بچے بن جاؤ، محبوب ترین نوجوان بن جاؤ گے اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اس عمر میں خرچ کرنا سیکھو. کالج میں ہوتے ہو اگلے کا خرچ ہو جائے میرا بچ جائے، تو تم سخی بنو. اللہ کو سخی سے محبت ہے. بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں. خرچ کیا کرو غریبوں پر بھی، اپنے دوستوں پر بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں ہیں. صدق و حدیث، بول میں سچائی ہو، حفظ و امانت، دیانتداری ہو، دھوکہ نہ ہو، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے ہوں، عفت فی طعمت، رزق حلال ہو. تو پھر دنیا کی ہر دولت تیرے قدموں پر اللہ نے ڈال دی ہے، تیرے قدموں پہ ڈال دی ہے. تجھے کسی چیز کی کمی کوئی نہیں. اگر یہ چار چیزیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرے پاس. اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے. اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی.
یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو نظریں طواف کرے گی. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کی جولی پھیلا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاٹا میرا نبی کہہ رہے ہیں میری امت کو بچانے، میری امت کو بچانے. اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں، میری جان میں مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا، میری جان بچا. اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا. کون سی امت یعنی ساری زندگی اس کا مذاق اڑا. میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا. نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال. یا اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ معافی چاہتا ہوں، جذباتی ہو گیا ہوں. میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو. میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا. پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے. تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا. اپنے والدین کی عزت کرو. یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں. اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو. میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اسے دعا کرانا. علی آپ بھی، عمر آپ بھی. یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہ تم قرنی ہو؟ کہ جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے. کدھر ہے؟ کہ جو اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی.
سواری پر، تو دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہہ رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے آپ، حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگی۔ آپ نبی کے صحابی، میں آج اس مسکین میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس ہے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، خیرات ہے نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے آؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیرے جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ تو ہاں حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ نے کہا، میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا لگائے، تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، کہنے لگے میں آگے نکل گیا آپ پیچھے رہ گئے۔
چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو میں نے کہا جی لگائیں، کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک، عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، ایک نسل تیار ہو۔ بیلنس زندگی گزارو، میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، وہ یہاں جو سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے، سلمہ ظاہر، تو ایک نے کہا جی ہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائے۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے، نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں، اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، وہ چکر گئی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دی۔ پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھر نہ، فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کرو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہ پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ یوں ہی آپ نے ان کو یوں لیا، تاب کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ اور جبریل تھوڑی دیر بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آقا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں،
मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया। आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा। आदमी यहाँ से सवाल करता है, तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने के या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए। आज सातों आसमान के फरिश्ते, सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा, देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें। ये जो हम बैठे हुए हैं, गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करें। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस के, और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, जब टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं। करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार होके खड़ी हो बैठ गए। या रसूलल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी, जिसके लिए कायनात बनाए, आयशा भूख बड़ी लगी। आयशा रोने लगी, यार सॉरी, आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मानते क्यों? काश मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात कर। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां, बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएगा। बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहां से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन न करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो, टैक्स की चोरी मत करो। ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं है, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है। तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के कानून को औरों से ज्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अपने खामिन से फरमाती, रात को गुस्ल करके कपड़े पहन के खुशबू लगा कि आपको मेरी जरूरत है। अगर वो कहते नहीं तो फिर कहती मुझे इजाजत है मैं अपने अल्लाह से बात कर लूं? कहने के हाँ इजाजत है। फिर सारी रात सजदे में गुजर जाती थी और नफलों में गुजर जाती थी और रोने धोने में गुजर जाती थी। जवानी में फौत हो गई, 40 साल की उम्र में। जब इनका इंतकाल हुआ तो एक खादमा साथ उससे फरमाने लगी, देखो मैं जब मर जाऊं ना तो मुझे रातों रात दफन करना है, और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वो मुझे कफन देना है और किसी को बताना नहीं। तो अगले दिन वो ख्वाब में मिली उसी खादमा को
ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے گئے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ السلام علیکم۔ طارق جمیل صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی، 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی، کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے، اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے، کم از کم فرض نماز تو ہو جائے۔ میرے عزیزو، بڑے درد سے کہتا ہوں، ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے۔ جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تخت الصراط زمین ٹھنڈی ہو جاتی، اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں، اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے۔ میں آپ سب بچوں کی، آپ کے اساتذہ کی محنت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالی شان پیشہ ہے، آپ تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو۔ آپ بچیوں سے بھی کہتا ہوں، اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل، تو تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بن، مسیحا بننا، ظالم نہ بننا، پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانی کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے۔ ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے، ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی سوال سے نہیں نکل سکتا۔ ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا، لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گا اور نیچے چلے گا۔ نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ تمہاری کلاس چل رہی ہے، کلاس کے بعد جا کے پڑھو۔ آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی، فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ کے سامنے سب رکھنا۔ آپ گھر میں ہیں، نماز عبداللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمی آ گئے، تو دیکھنے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے، لیکن مجھے یاد اس طرح رہے گی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب، وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پر ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو، اللہ رزق حلال دے وے، تے بہتا سارا دے وے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے، سارا دے وے۔ پورے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، روک۔ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے؟ اس نے اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو وہ نا کھانا گوشت، روٹی، چاول، سبزی تبھی پھیر دی، کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کر۔ تو پہلا اصول بتایا ہے، انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح، غذا۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے، تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزیدار چیز ہوگی میں کھاتا ہوں۔
تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے۔ والتین والزیتون، تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے، اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا۔ وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا۔ کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا، بھنا ہوا گوشت ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا۔ اور آپ کو گوشت میں بکری کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا۔ عربوں میں بوتیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے، تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری پیسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی، کہا عبید دستی پکڑانا۔ تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا۔ وہ کھیلنے کے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈو ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔ اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یہ بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی۔ تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا، وہ ایک دم اٹھے، کہنے گئے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے۔ تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ تب کھجوریں اتنی گریں کہ پوری چادر بھر گئی۔ تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی، آپ نے سب کو کھلایا۔ تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمہ ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے، کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی۔ ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے۔ بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا۔ تو جب حال پوچھنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پہ کیا ہوگا، کسی کو سکھ پہنچانے پہ کیا ہوگا، صرف حال پوچھنے پر۔ اور کیا کہا فلاں بندہ، یہ نہیں کہا میرا مومن بندہ، متقی بندہ، نیک عورت، اچھی عورت، فلاں بندہ بندی، کوئی ہندو، سکھ، دہری، عیسائی، مسلمان، کافر، مشرک بیمار تھا حال پوچھتے۔ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ دن نہیں آیا، آپ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا یہ بیمار ہے۔ کہا چلو اس کا حال پوچھیں۔ 7 میل پیدل چل کے گا اس کا حال پوچھنے۔ ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنے جاتے؟ تو میرے عزیزو، ایک چارٹ ہے اس جسم کا، اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا، روح باقی رہتی ہے، جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے۔ اس کی غذا 2 چیزیں ہیں، وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور مجھے قسم ہے طور سینین کی، یعنی جہاں تورات اتری، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا۔ تو 2 جگہوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ان کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ایک طور سینا جہاں پہلی کتاب تورات اتری، اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا۔ اب جیسے غذاؤں میں تو 2 چیزیں ذکر کی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے، پھل بھی کھاؤ
روٹی بھی کھاؤ، چاول بھی، ہر شے کھاؤ، اگر کوئی مرض نہیں ہر شے کھاؤ، لیکن احتیاط سے کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ، ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا، 2 وقت کبھی نہیں کھایا، اگلے وقت میں تھا بھی تو چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے، اور پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے۔ تو 2 چیزیں طور سینین اور بلد الامین، اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے، دوسرے کی نہیں۔ طور سینا میں تورات اتری، اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانیہ مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ مل گئی ہے، تو تورات آ گئی قرآن میں۔ والمائدۃ مکان الانجیل، اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے۔ والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں۔ وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے۔ دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو، ایک تاجر کو، ایک صنعتکار کو، ایک افسر کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے، جو ہمارے روح کی غذا ہے۔ کہ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی، ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں، کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شخص سے بالا تر ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ دوسری چیز جس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے، تاجر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بچیوں کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت، اور اس کے فرائض کا ادا کرنا۔ اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے، 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں، آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنی کلینک پر آئیں۔ آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، آپ 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر وان میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو ان کا ایسا چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کرتے، تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین، تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا۔ ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو، کہ پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، جس پیٹ میں شراب جاتی اس سے ایمان نکل جاتا۔ تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا پاؤں کاٹ دینا۔ تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا،
اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ. تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا، اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا. کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. کہ مجھے دکھاؤ کس طرح. ان کا یہ ہے. تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھ، ایک قدم دے اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چڑھ. انا اوحینا الیک، کفر ہو یا اسلام کو، حق ہو یا باطل ہو، دونوں وحی سے چلتے، دونوں کی ابتدا وحی ہے. وحی وہ کیسے؟ یہ وحی تو آپ نے سن لی، انا اوحینا الیک. اور جو دوسری وحی ہے وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. شیطان کی بھی وحی ہے اور رحمان کی بھی وحی ہے. دونوں کی وحی میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے زخرف القول غرورا، دھوکا ہے. لیکن ایک اس میں خوبی ہے کہ کمبخت اپنی بات کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. زخرف القول، تم مولوی غصہ چڑھا کے اپنی خوبصورت بات کو بھی برباد کر دیتے. ہاں ناراض نہ ہونا بھائی، خطیبوں سے کہہ رہا ہوں، اتنا غصے ہوتے ہیں، اتنا غصے ہوتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے. خطیب صاحب بیٹھے، یعنی کہ میز تو رکھا نہیں. تو میں نے سوچا کہ میز کو کیا کریں، بات تو یہاں سے کرنی ہے. کرے میز تم نے رکھا نہیں. تو انہوں نے رکھا نہیں، اور جلدی سے پتہ نہیں کہاں سے میز لے کر آئے. تھوڑی دیر گزری تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے پہلے تو گرم ہوئے، جیسے انجن گرم ہوتا ہے نا، ڈیزل انجن، پھر آستینیں چڑھائیں، پھر ہر 2 منٹ ٹھا مکہ مارے، ایسے مکہ مارے. پتہ نہیں ان کے یہ ہاتھ کتنے سخت تھے، 2 گھنٹے میں کوئی 200 مکے مارے انہوں نے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا میز اس لیے رکھوایا تھا کہ مکے مارنے سے. اور اللہ تعالیٰ شیطان کی سنا رہا ہے کہ زخرف القول، کمبخت اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ تمہارے سچ کو چھوڑ کے لوگ جھوٹ کے خریدار بن جاتے. اوحینا یوحی، اوحینا یوحی. شیطان کی وحی کیا ہے؟ غرورا. اللہ کی وحی کیا ہے؟ بالحق انزلناہ بالحق نزل. وحی کے بعد دعوت ہے. شیطان کا کام بھی دعوت سے چلتا ہے اور اللہ کا دین بھی دعوت سے چلتا ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اور شیطان ما کان لی علیکم من سلطان الا ان، بولو، دعوتکم، دعوت قومی، دعوتکم. انبیاء وہی دعوت، شیطان وہی باطل، دعوت باطل. نیچے انبیاء فنا فی الدعوہ اور شیطان فنا فی الدعوہ. شیطان اپنی فنائیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ. یہ شیطان بتا رہا ہے کہ میں فنا فی تبلیغ ہو جاؤں گا. تبلیغ کفر، میں چلا نہیں لگاؤں گا، 8 سال نہیں لگاؤں گا، میں فٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گا. اور ادھر نبی کی تبلیغ کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. وہ فنا فی التبلیغ. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات لعلک باخع نفسك الا یکونوا مؤمنین لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار من کفر فلا یحزنک کفرہ. آیات بھری پڑی ہیں کہ وحی دعوت دعوت، فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ، فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ. شیطان کی وحی چلتی ہے حکومت سے، وجاہت سے، پیسے سے، عورت سے. رحمان کی وحی دعوت چلتی ہے قربانی سے. شیطان پیش کرتا ہے ملک. عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک، بادشاہ چاہتے ہو بنا دیتے ہیں. ان کنت ترید بہ شرف لانکت امرا دونک، چودراڑ چاہتے ہو، سیٹ چاہتے ہو، کوئی فیصلہ تیرے بغیر نہیں ہوگا.
ان كنت تريد به مالا جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا. پیسہ چاہتے ہو یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں. تبلیغ چھوڑ دو. انما ان کان بک الباء، عورتیں چاہتے ہو فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ساری قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتا ہوں، جتنی چاہو گے تو سے شادی کر دوں گا. پر یہ تبلیغ چھوڑو. یہ باطل کی دعوت کے اسباب، عورت، غلط عورت، نیک عورت نہیں، غلط عورت، پیسہ حرام کا پیسہ، وجاہت حرام کی وجاہت، ملک غلط طریقے کا ملک. میرے نبی سن رہے تھے اور عتبہ یوں بیٹھا تھا ایسے ہاتھ پیچھے کر کے اور آپ کو دعوت دے رہا تھا. جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا افرغت ابا الولید، کچھ اور کہنا ہے تم نے؟ میں کہا نہیں، فارغ. کہ میں سنوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ سنو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہاتھ یہاں رکھ کے نا اور یوں کر کے اکڑ کے نا تکبر سے بیٹھا ہوا تھا. جب آپ نے کہا نا فَإِن أَعْرَضُوا، نہیں مانتے ہو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ، تو پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے. تو یہاں سے اچھلا اور جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ گرا اور ہاتھ یہاں رکھ دیے. آپ کے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ، یوں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا ناشدتک الرحم، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تمہیں رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا. اور ایسے کانپنے لگ. واپس آیا، ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے آ نہیں رہا. تو ہا کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد، ارے قریش آج مان لو پھر کبھی نہ ماننا. اس بندے کی تو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ جیت گیا تو تمہاری عزت ہے، اور اسے غیروں نے ختم کیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی. اس پہ نہ جاؤ، اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ، اور تمہیں خبر ہے جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، حق ہو یا باطل، معاملہ دعوت سے. وہی دعوت کہ دعوت میں فنائیت، اور دعوت کیا ہے؟ بے طلبوں میں جانا. تبلیغ کا کام اپنی وسعت کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے. تمام طبقات امت کو اس نے لپیٹا سمیٹا ہے.